عن ماله من أين اكتسب، جو مال تمہارے ہاتھ میں آیا اس کو کیسے کسب کیا، کیسے حاصل کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے مال میں کم وزنی کی ہو یا مغبون کیا ہو یا تدریس کیا ہو، شرعی موازین کے مطابق حاصل کیا، دھوکہ اور فریب اس میں شامل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں سوال کیا جائے گا کیسے تم نے کسب کیا، یہی پہ ختم نہیں ہے، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، تم نے کن کن چیزوں میں سے خرچ کیا، ایسی چیز میں خرچ کیا جو تمہارے لیے ثواب جاریہ بن جائے، ایسی چیز میں خرچ کیا جو کسی مومن کی زندگی کو سدھار دے، ایسی چیز میں خرچ کیا جو کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد کرے۔ ان تمام چیزوں کو سوال کرنے کے بعد جو آخری سوال کیا جائے گا وعن حبنا اہل البیت علیہ السلام، جو آخری سوال جو سب سے مہم ہے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں اجر رسالت ادا کیا، کس طرح ادا کیا، حق ادا کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اگر ان کا سوال ان کے بارے میں اگر جواب نہ دے پائے اس کی مجال ممکن ہے جو لوگ سن 61 ہجری میں جو کربلا میں واقعہ پیش آیا، اس میں جو واقعہ آیا اس میں کچھ چیزوں میں ممکن ہے وہ لوگ صحیح رہے ہوں، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں اس آخری سوال کے جواب میں وہ کامیاب نہیں، ورنہ آل رسول ذریت رسول کو اس کم مدت میں کربلا میں ایک جوان کی زیارت کی وجہ سے موت کا تصور کیا ہے اہل بیت کے بارے میں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ایک مرتبہ جب راستے میں یہ قافلہ آ رہا تو جناب سرکار سید الشہداء خواب کے عالم میں دیکھا کہ وہ تمام واقعے بیان نہیں کرنا چاہتا، تو جب ان کی آنکھ کھلی ان کی زبان پر کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب علی اکبر طلب ہے، ہاں بابا آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع، سب خیر تو ہے؟ تو جناب علی اکبر نے فرمایا لسنا بالحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں، ہم حق پر نہیں ہوں گے تو اور کیا؟ جواب سننا تھا لا ابالی الموت، اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے، موت ہم پر غالب آ جائے یا ہم موت پر غالب آ جائے۔ یہی جذبہ تھا اہل بیت کا کہ بصر عاشور میں تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے جب ہاشمی جوان سب ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے۔ ارباب مقاتل میں لکھا ہے جو بھی شہید اجازت لینے کے لیے آتا تھا مولا اس کو اجازت دینے میں تعامل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کا جوان بیٹا آیا فوراً اجازت دے دی، کہا بیٹا جاؤ، لیکن ایک جملہ کہا جو آج تک تاریخ میں کہا پروردگار تو شاہد رہنا اس قوم کے مقابل میں میں کیسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرتاً اور صورتاً رسول اللہ سے مشابہ، جب بھی میں رسول اللہ کی، جب بھی ہم لوگ اہل بیت رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، جب بھی زیارت کرنا چاہتے تھے ہم علی اکبر کی صورت کو نگاہ کرتے تھے۔ اب وہ جو صاحب اولاد ہے وہ جانتے ہیں کڑیل جوان کو بھیجنا، وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، ایک مرتبہ کس دل جگر کو تھام کر مولا نے علی اکبر کو سوار کیا میدان کی طرف، کچھ
قدم چلے تھے کیا دیکھا، اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے سوار کو روکا، روکنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، زعیم باپ کمر کو پکڑے ہوئے چلے۔ کہا بابا ارے آپ نے تو اجازت دے تھی اور خدا حافظ کہا تھا، وداع کہا تھا، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ باپ کا جگر ہے، یہ باپ کا دل ہے، میں نہیں آ رہا ہوں، میرا جگر کھینچ کے تمہاری طرف لا۔ دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کو واصل جہنم کرنے کے بعد علی اکبر پیاس کی شدت اور زخموں سے چور اپنے بابا کی خدمت میں واپس آئے اور کہا بابا اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا، اللہ اکبر، ایک جملہ کہوں گا، میں نے علماء کی زبانی سے سنا ہے اس جملے کو، میں نے خود کسی کتاب میں اس جملے کو نہیں دیکھا ہے، میں ان کی ذمہ داری پہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے اپنی پوری زندگی جناب زینب کی خدمت میں گزاری ہے اور انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ عمر جب اولاد سے جدا ہونے کے بعد جب اولاد آتی ہے اپنے پاس تو باپ کی خواہش رہتی ہے کہ باپ سے کچھ مانگے اور وہ عنایت کرے۔ اب دل حسین پر کیا گزری ہوگی، اب کے لال نے، ان کے نوجوان بیٹے نے اپنی زندگی میں ایک خواہش کی، حسین اس کو پورا نہ کر پائے اور اس کے بعد آپ کے جد حوض کوثر پر آب کوثر لیے حاضر ہے بیٹا، آپ چلے جاؤ۔ ایک دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کو واصل جہنم کرنے کے بعد حسین کے اس لال پہ اتنے زخم وارد ہوئے، ایک مرتبہ زخموں کے تاب نہ لا کر ایک ملعون نے جو نیزہ مارا آپ کے سینے پر وار کیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی یا آباد رکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ اللہ لعنت
صحیح صحیح